اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق نمبر 5 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا سبق کا سلسلہ فن ابتدا اور تحریری سرمایہ چل رہا تھا، یہ اس کا آج ہم دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری باب کتابۃ العلم میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب ایک خزائی نے حرم میں ایک شخص کو قتل کر دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ خطبہ مجھ کو تحریر کرا دیا جائے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے لیے وہ خطبہ قلم بند کرا دیا جائے۔ غرض اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حسب ذیل تحریری سرمایہ مہیا ہو گیا تھا۔ نمبر 1، جو حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم بند کیں۔ نمبر 2، تحریری احکام اور معاہدات حدیبیہ وغیرہ اور فرامین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے نام بھیجے۔ نمبر 3، خطوط جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور امراء کے نام ارسال فرمائے۔ نمبر 4، 1500 صحابہ کرام کے نام۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرہ کو اس قدر ترقی ہوتی گئی کہ بنو عباس سے پہلے ولید بن یزید کے قتل کے بعد جب احادیث اور روایات کا دفتر ولید کے کتب خانہ سے منتقل ہوا تو صرف امام زہری کی مرویات اور تالیفات گھوڑوں اور گدھوں پر لاد کر لائی گئیں۔ مغازی، عرب میں علوم و فنون نہ تھے، صرف خاندانی مارکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے قیاس یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور افعال و اقوال میں سب سے پہلے مغازی کی روایتیں پھیلتیں اور سب سے پہلے اسی فن کی بنیاد پڑتی، لیکن روایات کے تمام انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ نے زیادہ تر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و افعال پر توجہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کے ذکر میں صائب بن یزید سے یہ روایت نقل کی ہے، میں عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ عبید اللہ اور مقداد اور سعد کی صحبت میں رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث بیان کرتے نہیں سنا، بجز اس کے کہ طلحہ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں ہیں اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، اس لیے اس عبارت کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ غزوات کے واقعات نہیں بیان کرتے تھے بجز اس کے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء میں جن لوگوں نے مغازی کو اپنا فن بنا لیا تھا وہ عوام میں جس قدر مقبول ہوتے تھے خواص میں اس قدر مستند نہیں خیال کیے جاتے تھے۔ اس فن کے اساتین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کو تو محدثین اعلانیہ کذاب کہتے ہیں، ابن اسحاق کو ایک گروہ ثقہ کہتا ہے، لیکن اسی درجہ کا دوسرا گروہ ان کو بے اعتبار سمجھتا ہے، تفصیل آگے آئے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، 3 قسم کی کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، مغازی اور ملاحم اور تفسیر۔ خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مراد ان خاص کتابوں سے ہوگی جو بے اصل ہیں۔ پھر لکھا ہے باقی تفسیر کی کتابیں تو ان میں قلبی اور مقاتل کی کتابیں بہت مشہور ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ قلبی کی تفسیر اول سے اخیر تک جھوٹ ہے۔ پھر لکھتے ہیں باقی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے روایت کرتے تھے
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ واقدی کی کتابیں جھوٹ ہیں۔ باوجود ان باتوں کے یہ ناممکن تھا کہ یہ حصہ نظر انداز کر دیا جاتا، اس لیے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور محدثین کرام رحمہم اللہ نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔ تصنیف و تالیف کی ابتدا سلطنت کی وجہ سے ہوئی۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اگرچہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماً علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام ظاہری کا قول نقل کیا، ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ عمراء نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید بن شریعہ کو یمن سے بلا کر قدماء کی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخبار الماضعین ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے جو 65 ہجری میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم العلماء تھے، ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی، جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے، انہی کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے نام سے مشہور کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیج دیا کہ احادیث نبوی مدون اور قلم بند کی جائیں۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبد البر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں، سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر کے دفتر لکھے۔ عمر نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ایک ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد عمر بن حزم انصاری جو اس زمانہ کے بہت بڑے محدث اور امام زہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی خاص حیثیت ہے، یعنی ان سے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو عقائد یا فقہ کے محتمات مسائل ہیں۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ عمراتہ بنت عبد الرحمن ایک خاتون تھیں، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اپنے آغوش تربیت میں پالا تھا۔ وہ بہت بڑی محدثہ اور عالمہ تھیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عمراتہ بنت عبد الرحمن کے مسائل اور روایات قلم بند کر کے بھیج دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور انشاءاللہ کل یہاں سے آگے سبق پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔